إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، گزشتہ دو خطبوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، جن میں سب سے پہلی جو چیز ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، نیکیاں کرنا اور نیکیوں میں سبقت لے جانا، اور عبادات تلاوت قرآن، ذکر، روزہ، فرائض کی پابندی اور صلاۃ التراویح۔ یہ صلاۃ التراویح جو ہے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کی ایسی پسندیدہ عبادت ہے کہ ایک فرد و بشر بھی اس نماز سے، اس عبادت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ جب ہمارے علماء اور ائمہ اور حفاظ اور مذہبی لوگوں نے یا ان لوگوں نے جو طبعاً نوافل چور ہیں اس کے اندر کوتاہی کرنا شروع کر دی، تو یوں اس نماز کی ہیبت اور رغبت جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے نکل گئی۔ حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، احتساب کا یہ معنی بھی ہے کہ پوری گرفت کے ساتھ اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دے گا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جماعت سے، صلاۃ التراویح سے پیچھے رہنے کا جواز پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعض آثار سے، لیکن وہ ادھوری بات پیش کرتے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب جماعت کے ساتھ قیام کرتے تو جماعت کا جو قیام ہے وہ مختصر ہوتا، ہماری طرح مختصر نہیں، نصف رات یا اس سے بھی زیادہ، اور پھر وہ جماعت سے الگ ہو کر اپنی جماعت کرواتے، اور وہ جو جماعت ہے وہ ساری رات کے قیام پر مشتمل ہوتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 100 کے قریب ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں تھیں، اور وہ اپنے تمام خاندان کو جمع کرتے اور ان کو صلاۃ التراویح پڑھاتے۔ اب سلف صالحین کا رویہ اس نماز کے ساتھ دیکھ لیں اور ہمارا جو رویہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو ایک تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، یہ گزشتہ موضوع سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو پورا کر دیا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا حکم ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو میں نے ساری زندگی خطباء اور علماء اور جو منبر و محراب ہے وہاں سے نہیں سنا۔ عرب علماء اس کو بیان کرتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا کہ غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب غفلت کیا ہے اور غافل کون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل جو ہیں وہ کیوں پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے کہ غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، تو غافلوں کا جو تعارف ہے وہ میں قرآن اور سنت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے تھکاوٹ کے ان کے نامہ اعمال میں بھی کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے کہ وہ غافل ہوتے ہیں۔ اب غفلت جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حضرات، سب سے پہلی جو چیز ہے کہ انسان کا اپنے ایمان کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے بارے میں غفلت برتنا، اور یہ اتنی بڑی کوتاہی ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا درست ہونا شرط ہے، اور جس کے ایمان کے اندر شرک پایا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک غافل ہے، اور یہ ایسی غفلت ہے جو مجرمانہ غفلت ہے۔ حضرات، اسی طرح جو بدعتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اختیار نہیں کرتا، یہ بھی مجرمانہ غفلت ہے۔ مشرک اور بدعتی یہ غافل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ آپ نے غافلوں میں سے نہیں ہونا کہ جن کو اپنے رب کی محبت کی پرواہ ہی نہیں۔ حضرات، کچھ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہم محبت کرتے ہیں؟ پورا سال آپ میں سے کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کوئی جملہ بولا ہے؟ دیکھیں، محبت ہے، اور محبت کا اظہار ہوئے بغیر محبت جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت جو ہے وہ جتلائی ہے؟ ایک ہے محبت کا اظہار کرنا، اور پھر ایک ہے محبت کو جتلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، آپ کو کریم کا معنی بھی نہیں پتا،
یہ لوگ رمضان کو کریم کہتے ہیں، اس کی بھی اصلاح کر لیں۔ کریم کا معنی ہے بے بہا، بغیر روک ٹوک کے مانگنے والوں کو بھی دینا اور بغیر مانگنے والوں کو بھی دینا، اور اوقات سے بڑھ کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہمیں اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی کریم ہیں، آپ غنائم تقسیم کرنے والے، علم تقسیم کرنے والے، نیکیاں بتانے والے، قاسم الخیرات ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی، آپ بھی کریم ہیں۔ لیکن جو رمضان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک قرار دیا ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مبارک ہے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پہلا جو نقطہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے رب سے پورے سال کے اندر محبت کا اظہار کیا ہے کہ یا اللہ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اس دعا کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں۔ آج کے بعد آج کے خطبے کا یہ سبق ہے۔ آپ سارا خطبہ بھول جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ لوگ محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کے اندر بڑے حقوق لینے والے، قیامت کی ہولناکیوں کے اندر بڑا گناہگار اور رب سے ڈرنے والا، کہ آج میرا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہے گا کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، میں نے اس کو جہنم میں نہیں بھیجنا، میں اس کی وجہ سے تم سب کو جنت میں بھیج دیتا ہوں، میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، میں نے اس کو جہنم کے اندر نہیں بھیجنا۔ حضرات یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کو جتلانا اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کائنات کی واحد ہستی ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو میں ایسے لوگ لے آؤں جو گناہ کریں اور پھر میرے سامنے گڑ گڑائیں، مجھ سے معافی مانگیں، پھر جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، پھر خوش ہوتا ہے، پھر خوشی کے بعد کیا کرتا ہے؟ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات، جن سے اللہ محبت کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، کوئی روایت نہ سمجھ لینا۔ فرمایا اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ ایسی نعمت ہے کہ جو قیامت کی ہولناکیوں میں بھی ہمارے کام آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، جن لوگوں نے گناہوں کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم مولوی یا مذہبی لوگ ہی محبت کے ٹھیکیدار ہیں، یا جو نمازی ہیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں بس وہی ٹھیکیدار ہیں، جو گناہ گار ہیں وہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے۔ بلکہ دیکھنے میں آیا ہے جب ایسے مواقع آتے ہیں تو ہم مولوی اور مذہبی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور غازی علم دین شہید اور عامر چیمے جیسے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص لایا گیا، اس نے شراب پی، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ حضرات یہ بہت بڑی بات ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کی حد اگر دنیا میں لگ جائے تو اس گناہ کا مواخذہ آخرت کے اندر نہیں ہوگا، آخرت کے اندر اس کی پوچھ نہیں ہوگی ماں سوائے قتل کے اور ماں سوائے کسی کے مالی حقوق کے۔ انسان سے کوئی گناہ ہوا ہے، حد لگ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کا معاملہ جو ہے وہ صاف کر دیا۔ جب اس نے کوڑے کھائے، ایک بندے نے اس پر لعنت کی، اس کو برا کہا، فرمایا دہ خبردار، اس کو برا نہیں کہنا، انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، غافلین جو ہیں وہ شرک کرنے والے اور بدعت کرنے والے ہیں۔ غافلین کے اندر دوسرا درجہ، میں نے لوگوں کی اکثریت دیکھی ہے اس کے اندر غفلت کرنے والی، وہ کیا ہے؟ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو تخاطب ہے، اللہ خالق و مالک نے جو ان کو بلایا، آواز دی، اس کو بیان کیا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح، یا موسیٰ اننی انا اللہ، یا عیسیٰ انی متوفیک، ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک اپنے تمام انبیاء اور رسل جو ہیں ان کو مخاطب فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ مقام ایک جگہ پر ہے اور حکم کیا دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا میرے پیارے رسولو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو مخاطب کیا، فرمایا رزق حلال کھانا۔ حضرات جو بندہ رزق کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے اس عمل کو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتلایا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو حلال اور حرام کا فرق کرنا، اگر آپ کے اندر یہ وصف ہے تو آپ غافل نہیں ہیں، اور اگر آپ کے اندر یہ وصف نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن لیں، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حلال و حرام کا فرق مٹانے والے یا مال کی دوڑ کے اندر بھاگنے والے وہ پرواہ نہیں کرتے، مال آنا چاہیے، مال آ گیا ہے۔ جب مال آتا ہے، مال کے ساتھ فتنے بھی آتے ہیں۔ مال آیا، اولاد نافرمان اور سرکش ہو گئی۔ مال آیا، بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ مال آیا، بیوی جو ہے وہ طاغیہ اور سرکش ہو گئی، اس نے کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ جنسی ٹانکا اور تعلق جوڑ لیا۔ مال آیا، عبادت سے دور ہو گیا۔ مال آیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا۔ مال آیا، تکبر آیا۔ مال آیا، بیماریاں آئیں، 8 جگہ سے اس کا بدن پیٹ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے۔ تو مال آیا، یہی اللہ نے کہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ مال کی محبت کے اندر اللہ کی محبت سے غافل نہ ہو جانا۔ تو جو رزق حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے وہ بھی غافل ہیں۔ حضرات پھر جب مال آتا ہے، نہ شکری آتی ہے، اور ہوگا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ آگے آگے دوڑے گا، اس کا مال اس کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالی مال کو ایک بد شکل اژدہا کی صورت میں اس کے پیچھے لگا دے گا، اور وہ اس کو آوازیں دے گا، بھاگتا کیوں ہے؟ انا کنزکا انا مالکا، مجھے دنیا میں جمع کرتا تھا نا، میں تیرا وہ جمع کردہ مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، آ ادھر۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ عمل جو ہے یہ بھی غفلت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ نبی علیہ السلام جب رمضان آتا تو آپ تیز و تند ہوا کی طرح صدقہ و خیرات کرتے، تیز و تند ہوا کی طرح۔ حضرات پھر جب مال آتا ہے خوف بھی آتا ہے، انسان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ خوف جو ہے کیا اللہ کا خوف؟ نہیں، آخرت کا خوف نہیں، طبیعت کا خوف جس کو بزدلی کہتے ہیں، جس سے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ میرے بھائیوں دوستو، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ مال دے کر آزماتا ہے، اور کئی لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال چھین کر آزماتا ہے۔ حضرات اسی طرح میں علماء اور اپنے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، قیامت کی ہولناکیوں کے اندر 3 بندے پیش ہوں گے کہ جن کی دنیا کے اندر بڑی عزت و شہرت ہے۔ کون ہے؟ میں سخی ہوں، میں نے بڑا مال تقسیم کیا ہے، بہت تقسیم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جواب دیں گے کہ تو دنیا میں شہرت چاہتا تھا، عزت چاہتا تھا، تجھے مل گئی ہے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ ایک عالم آئے گا، میں نے بڑی تقریریں کی ہیں، بڑی نعتیں پڑھی ہیں، بڑے جملے اور چٹکے کہے ہیں، یہ چٹکلے میں نے بڑے لوگوں کو ہدایت دی، راہ راست پر ان کو لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، شیخ الحدیث کہیں، مناظر اسلام کہیں، میری تعریف کریں، مجھے خطیب اہل سنت کہیں، خطیب پاکستان کہیں، مجھے شیر پاکستان کہیں، تجھے دنیا کے اندر ہی سب کچھ مل گیا ہے، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرات مسلمانوں کو پھاڑنے توڑنے کے لیے وطنیت کا بت پیدا کیا گیا۔ انڈیا کا مسلمان مرتا ہے تو مرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بنگال کا مرتا ہے تو مرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، افغانستان کا مرتا ہے تو مرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ حضرات پاکستانی ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی سمجھ لے کہ یہ بری بات ہے، لیکن اس کی عصبیت کو اسلام سے اوپر لے جانا اور اسلام نیچے آ جائے، ہمیں افتخار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا مسلمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو امت ہے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج بھوکوں کی تکلیف کو محسوس کریں، جن کی بچیاں جوان ہیں ان کی تکلیف کو محسوس کریں، جو آٹے کی لائنوں میں مرنے والے ہیں ان کی تکلیف کو محسوس کریں اللہ کے لیے۔ اور پھر یہ ناشکری کا جو عمل ہے یہ امراء کے اندر بھی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ناشکری کا عمل جو ہے وہ غرباء کے اندر بھی ہے۔ ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ جس حال پر رکھے اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ پروردگار نے کہا ہے کہ معیشت اور رزق جو ہے وہ لوگوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے احمق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہے، نہ تعلیم ہے نہ فن ہے، ان کے اٹھنے سے پہلے ان کا مال جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر ڈگریاں لیے بدن بوڑھا ہو چکا ہے، ایک وقت کی روٹی کے لیے وہ پریشان ہے۔ نحنو قسمنا بینہم معیشہ، لوگوں کے درمیان رزق اور معیشت کی جو تقسیم ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ لیکن اگر کوئی بندہ شکر ادا کرے گا نا، شکر کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال پر اللہ کی تعریف
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ایسا ہے، کائنات کے کسی دین کے اندر، کسی نظام کے اندر، اقوال ذری کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی نے ایک جملے کے ساتھ امت کی تربیت کیسے کی ہے۔ کائنات کے اندر اس جیسا جملہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھے اور دین میں اپنے سے اوپر دیکھے۔ اللہ نے اگر آپ کو گاڑی دی ہے، موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر شکر ادا کریں۔ موٹر سائیکل دی ہے، سائیکل والے کو دیکھ کر شکر ادا کریں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سائیکل دیا ہے تو پیدل والے کو دیکھ کر شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ پیدل چل سکتے ہیں تو معذور کو دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ جو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتا ہے۔ بہت بڑے مفکر اور ادیب گزرے ہیں جن کا نام سعدی ہے رحمت اللہ علیہ۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بر صغیر پاک و ہند کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کتابیں فارسی زبان کے اندر ہیں، علماء کو پڑھائی جاتی ہیں، گلستان اور بوستان۔ بڑی بڑی نایاب اور کمال قسم کی باتیں اور تجربات اس کے اندر ہیں۔ قرآن مجید کا فارسی زبان کے اندر انہوں نے پہلا ترجمہ کیا ہے۔ اتنے بڑے شخص گزرے ہیں امت کے اندر کہ ان کی کتابوں کو علماء کی تربیت کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ سفر کر رہے تھے، جوتا ٹوٹ گیا، ننگے پاؤں چلتے رہے، اللہ سے شکوہ کیا، نام تو نے بڑا دے رکھا ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، شہرت بڑی ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ جب میں شہر کے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے میں نے جس بندے کو دیکھا وہ ایسا آدمی تھا جس کے دونوں پاؤں ہی موجود نہیں تھی، کٹے ہوئے تھے۔ وہیں پر سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جوتا نہیں تو نہ صحیح، ہر حال پر تیری تعریف ہے، پاؤں تو سلامت ہے۔ حضرات اس کی مثال میں دیتا ہوں حدیث سے۔ اللہ تبارک و تعالی مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال چھین کر بھی آزماتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن سے مال جاتا ہے، اسلام بھی جاتا رہتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال آتا ہے تو ان سے بھی اسلام جاتا رہتا ہے۔ کئی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اتنا مال دے، ہم مسجد کا یہ کام کر دیں، ہم مدرسے کا یہ کام کر دیں، تو میں مسکراتا ہوں۔ کئی آدمی پوچھتے ہیں کہ آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ دعا تو ہم دیتے ہیں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے علماء کی کہ امت کے لیے آپ دعائیں کریں۔ وہ امام جو اپنی دعاؤں میں امت کو، لوگوں کو شامل نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اور تینوں میں امام بنایا ہے تے تو اپنی ذات ہی رب دے اگے رکھی ہے کہ میں نے تجھے امام بنایا ہے اور تو اپنے بارے میں صرف اللہ سے سوال کرتا ہے، امت کے بارے میں مانگ۔ تو میں کہتا ہوں اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، برکت دے، رزق دے، بغیر فتنہ کے رزق دے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنی مختصر زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ مال آتا ہے، لوگ مسجدوں سے چلے جاتے ہیں، غربت ہوتی ہے مسجدوں میں رہتے ہیں، اور جب مال آتا ہے تو مسجدوں سے نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، پرویز مشرف کے دور میں ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، ایک وقت کی روزی روٹی سے پریشان تھا، پراپرٹی کے کام کا اس دور میں بڑا عروج، بس وہ چاندی دنوں میں لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، سائیکل سے کار آ گئی، کار سے بڑی گاڑی آ گئی۔ پھر پہلے مسجد میں یہ کہتا تھا بس اللہ تعالیٰ نے میرا کام جب سیٹ کر دیا نا، اے کام بھی میں کرنا ہے، اے کام بھی میں کرنا ہے۔ پھر جب اللہ نے مال دے دیا، اس نے کبھی مسجد میں شکل نہیں دکھائی، جمعے میں بھی نہیں دکھائی، کیونکہ جب مال آ جائے نا بندہ اپنے محلے دی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتا، کہتا میں نے جمعہ پڑھنا ہے وابڈا ٹاؤن میں، سیٹلا ٹاؤن میں، اور میں نے ماڈل ٹاؤن میں خطبہ جمعہ جو ہے وہ سننا ہے۔ اچھا، اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ پھر جب پراپرٹی پر زوال آیا، وہ بیچارہ پھر سائیکل پر آ گیا۔
واللہ میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو، آپ کا رب بھی چاہتا ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہارا مال بڑھاتا رہوں گا، نعمتیں عطا کرتا رہوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں سے سب سے پہلی جو خوبی ہے، انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ کہے میں بڑا غریب تھا، لوگوں کو بتائے میں ایک وقت کی روزی سے عاجز تھا، میرے پاس یہ لباس نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ اپنی اوقات نہ بھولے۔ ہمارے رب کی اوقات آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اب وہ حدیث کیا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو 2-3 دفعہ کہا ہے کہ میں سناتا ہوں۔ حدیث تو بڑی لمبی ہے لیکن اختصار سے، اللہ کا حکم ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، جو نہ شکرہ ہے نا وہ غافل ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، نہ شکرہ نہیں ہونا۔ 3 بندے ہیں، بدصورت ہے، پھل بیری والا ہے اور نبینا ہے۔ اللہ نے تینوں کو آزمایا، فرشتہ آیا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی خوبصورت کر دیا۔ مال کیا چاہتا ہے؟ اونٹ دے دیے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ میں تندرست ہو جاؤں، یہ جو پھل بیری ہے، برس ہے، یہ ختم ہو جائے، ہو گیا۔ مال کیا چاہتا ہے؟ گائیاں دے دی۔ نبینا کیا چاہیے؟ آنکھیں۔ مال کیا چاہیے؟ بکریاں۔ کچھ وقت گزر گیا، اونٹوں کے ریوڑ بن گئے، وہ بڑا مالدار، بڑا سرمایہ دار۔ انسان کے اندر سب سے پہلی غفلت کیا ہے؟ جب اس کے پاس مال آتا ہے نا، بڑی ڈینگیں مارتا ہے، میرے ابا جی ایسے کہا کرتے تھے، میرے دادا جی ایسے کہا کرتے تھے، ہماری خاندانی روایت ایسے ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر کچھ ہے تو اللہ کی توفیق ہے، توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اشارتاً ایک بات کرتا ہوں، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے کاروباریوں کو، بڑے بڑے دکانداروں کو، جو فیکٹریوں کے اندر مزدور تھے، اللہ نے انہی فیکٹریوں اور دکانوں کا ان کو مالک بنایا، اور مالک اللہ نے انہی کے سامنے مزدور کر دیا۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے علماء کو، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے فائدہ دیا ہے، دنیا سے گئے ہیں، اولاد میں سے ایک بھی بچہ جو ہے وہ ان کے مطابق نہیں نکلا۔ آپ دیکھ لیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، علماء، خطباء، معلمین، مفتی، باعمل جو لوگ ہیں، وہ جب جاتے ہیں اولاد کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی ایک گھرانہ بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ کس کی توفیق ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ اب بھی آزمائش ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ نیکی نہیں کرتے لیکن لوگوں کے گناہ گنتے رہتے ہیں، خود نہیں نیکی کریں گے۔ کسی کے گناہ گننے سے بندہ نیک نہیں ہوتا۔ حضرات، بعض لوگوں کی عادت ہے صدقہ و خیرات تو نہیں کرتے لیکن لوگوں کے اچھے لباس کو دیکھیں گے، جوتے کو دیکھیں گے، 10 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ صدقہ و زکوٰۃ دینے کا جو عمل ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اگلا بندہ سڑک پہ آ جائے، فٹ پاتھ پہ آ جائے، ہر چیز بک جائے اس کی، پھر ہی ہم نے اس کو صدقہ زکوٰۃ دینا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دینا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مکان بیچے۔ حضرات، یہ سارے تصورات باطل ہیں۔ اور پھر ذلیل و رسوا کر کے صدقہ و خیرات دینا کس نے تمہیں کہا ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے، کسی کو بتانا ہی نہیں چاہیے کہ یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ خودداری پر، عزت نفس پر ضرب نہ آئے۔
مسلمان کی عزت جو ہے بیت اللہ سے زیادہ ہے. لوگ کیا کہتے ہیں فترانہ ہے پاجی، اب وہ غیرت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے. اور پھر آپ نے اور میں نے سنا اور سنتے ہیں. میں نے ایک نوجوان کو ڈراتے اور دھمکاتے سنا، او تیری ایسی تیسی، اور تسی تے میرے پیو دیاں زکاتاں تے پلدے رہے ہوئے. ساڈے وڈے انہاں نوں زکاتاں دیندے ہوندے سن. اللہ کی قسم ہے میں ڈر گیا. پھر 3-4 سال کے بعد میں نے اس کا انجام دیکھا، لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا، خود لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا. خود ایسے جملے کہتے ہو. اللہ کو غیرت آتی ہے، یہ مال اللہ کا ہے، آپ کا میرا نہیں ہے. یہ آج ادھر ہے کل ادھر ہے. ایمان ہونا چاہیے. ایمان سدا بہار ہے، مال سدا بہار نہیں ہے. ماپے سدا بہار نہیں ہے. جوانی سدا بہار نہیں ہے. یہ قوت سدا بہار نہیں ہے. یہ خوبصورتی سدا بہار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندے ہیں ان کے چہروں پر نا بڑی جھریاں ہوتی ہیں، گوشت اکٹھا ہو کر عجیب سا ان کا چہرہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے. جائیے جا کر آپ تحقیق کر لیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی شکلوں کو رب نے ڈی شیپ کیا ہے، دنیا کے اندر بگاڑا ہے. کن کی شکلوں کو؟ کہ جن کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا، اللہ نے ان کی شکلیں خوفناک بنا دی. چلو دنیا عبرت پکڑتی رہے ان سے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. فرشتہ ایک فقیر کی شکل میں آ گیا. فقیر کی شکل میں آ کر نا پہلے کو کہتا ہے یہ ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. وہ غافل ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے کچھ دے. کہتا چل بھاگ جائے یہاں سے، میرے ابا و اجداد کا مال ہے، انہوں نے اتنی محنت سے کمایا، میں نے بڑی محنت کی. اس نے کہا اپنی اوقات کو یاد رکھ. تو بدصورت تھا، تو بے مال تھا، بے لباس، بے آبرو تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا. تجھے حسن و جمال بھی اللہ نے دیا اور تجھے یہ مال بھی اللہ نے دیا دے. اس نے کہا چل بھاگ جا. اس نے کہا اچھا اللہ جیسے تو تھا نا تجھے ویسے ہی کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ دینے والے کو دیتا رہے، روکنے والے سے روک لے. حضرات میں نے ایسے ماں باپ کو بھی دیکھا ہے اپنی اولاد سے چھپ کر کھاتے ہیں. یہ نفس کتنا مکار ہے انسان کا نفس. حالانکہ ماں باپ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رگوں کا خون، اپنے منہ کے نوالے جو ہیں وہ اولاد کو دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے دروازے پر ایک عورت آئی. یہ گھر سیدہ عائشہ کا ہے. اس نے کہا اللہ کے لیے دو. وہ کھجور تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کھجور، بعض میں آتا ہے 2 کھجوریں تھیں. اس نے وہ کھجور کے 2 حصے کیے، بچیوں کو دے دیا. اپنا جو حصہ وہ کھانے لگی تو بچیوں نے پھر اس کی طرف دیکھا تو اس عورت نے نا خود نہیں کھایا، وہ حصہ بھی اپنی بچیوں کو دے دیا. کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے. سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام کو بتلایا، فرمایا وہ عورت جو ہے وہ جنتی عورت ہے. آج لوگ اپنی اولاد سے چھپ کر خود ہوٹلنگ کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، جو خود کھاتا ہے جیسا ویسا ہی اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو. بلکہ فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری تیرے پر رکھی ہے نا ان سے ابتدا کر، اپنی اولاد سے ابتدا کر. لیکن یہ نفس جو ہے بچوں سے چھپ چھپ کر کھانا، کیا بندے کا ذہن ہے بھائی. میرے بھائیوں دوستو، دوسرے کے پاس آیا اللہ کے لیے دے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اس نے بھی کہا کہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، تو اللہ کے نام پر میرا مال مارنا چاہتا ہے.
ہمارے معاشرے میں بھی آج بڑا افراط و تفریط نظر آتا ہے. کئی لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے. ان کے بچے بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، پپس میں پڑھتے ہیں اور خود وہ مانگتے ہیں. کئی لوگ ہیں انہوں نے بڑے بڑے ٹاؤنوں میں گھر لیے ہوئے ہیں، لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں. لوگ ان کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ لوٹ لیتے ہیں. حضرات بالکل اسی طرح داڑھیوں کو بطور تجارت کے استعمال کیا جاتا ہے. لوگ الحاج، بھائی کاروبار کے اندر الحاج کا کیا تعلق ہے؟ کاروبار کے اندر حافظ کا کیا تعلق ہے؟ کاروبار کے اندر یہ بسم اللہ، یہ ماشاءاللہ، یہ جتنے بھی بسم اللہ ماشاءاللہ، یہ سب انا للہ و انا الیہ راجعون ہیں، سب فراڈی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ گوجرانوالہ شہر مذہبی لوگوں کا شہر ہے، تو یہاں پر جو مذہبی سلوگن ہیں وہ تجارت کے لیے استعمال کرنا، بسم اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، لمبی لمبیاں داڑیاں، سلواریں ماشاءاللہ نصف پنڈلیوں تک. ابھی حضرت جو ہیں وہ مکہ سے پیدل چل کر یہاں پر پہنچے ہیں. ریل بازار میں کئی بورڈوں پر لکھا ہوا ہے الحاج، کئی پہ لکھا ہوا ہے حافظ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان لفظوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی کلی اختیار کر لیں، لیکن ان لفظوں کو بطور ٹریڈنگ کے استعمال نہ کریں. یہ اسلام کا حسن ہے. اور لوگ جب ان لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اور لوگ پھر اعتبار کرتے ہیں، اور اعتبار کے بعد جو ہوتا ہے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں. اس نے کہا میں نے تو بڑی محنت سے کمایا، چل پچ جا. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو مولوی ہیں نا یہ مالدار نہیں ہونے چاہیے. یہاں پر ایک میں بات علماء کے لیے کرنے لگا ہوں. ہم علماء آپ کے کاروبار، آپ کے لباس، جوتے، سٹیٹس، آپ کی صدقہ و خیرات کی رقم کو جب دیکھتے ہیں نا تو اسی اپنے بچیاں نو، میں نا اپنے ایک پتر نو کپڑے دا کام کرانا ہے، ایک نو میں ایمبرائڈری مشیناں لا کے دینیاں نے. مولوی جو ہے اس کے سارے بچے کاروبار کرتے ہیں. آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اونچی جگہ پر کھڑا ہے، لوگ بڑا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جنازے پڑھاتا ہے، یہ تراویح پڑھاتا ہے، اس کی بڑی شان ہے. تو آپ بھی کہتے ہیں میں نے نا اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے. ہماری اولادیں بے دین بن رہی ہیں، آپ کی اولادیں دیندار بن رہی ہیں. حضرات یہ وہ چیز ہے جس کو غفلت کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. حضرات کیوں علماء کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا جی، اگر کوئی مولوی مالدار ہوگا نا آندا مینوں نہیں کسی دی پرواہ، کوئی آوے پاویں نہ آوے، مسجد کو ضرور اجاڑ کے رکھ دے گا، لوگوں کو دابے مارے گا، میری یہ میں بنائیے، اور متولی اور بانی اور یہ اور وہ، یہ سب فتنے ہیں، اللہ کی قسم فتنے ہیں. اچھا مال ہوگا، میں نے کسی کو منگنا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نعوذ باللہ تیری شان ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے بندو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو. یہ کہنا تو ہماری ذمہ داری ہے. حضرات پھر کیا ہے، دعوت کا دین کا کام نہیں کرے گا، مال اس کو کرنے نہیں دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی عمل میں حسد جائز نہیں ہے. لا حسد الا فی اثنین. دو ایسے کام ہیں، بندے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے. ایک بندے کو اللہ نے مال دیا ہے، ایک بندے کو اللہ نے مال دیا ہے، جو بھی جاتا ہے نا وہ کہتا ہے میرے دروازے سے یہ خالی نہ جائے. آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے گھروں میں ہمارے آبا و اجداد، دادا دادی، ماں باپ سب کی یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کوئی آیا خالی نہ جائے، بلکہ کسی کا برتن آتا تھا تو برتن روک لیتے تھے کہ ہم نے یہ چیز لی ہے، ہم نے یہ خالی برتن واپس نہیں بھیجنا، اب اس کے اندر کچھ رکھ کر واپس بھیجیں گے. اور اگر برتن والا کہتے ہیں نہیں مینوں میری اماں نے آکھیا بھانڈا لے کے آئی. عورتوں کو برتنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، کیونکہ برتنوں کے ساتھ ہی گھر ہوتا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں برتنوں کی محبت ڈالی ہے۔ تو کیا وہ آٹا اس کے اندر ڈال کر اس کو پکڑا دیتے کہ نہیں میں نے خالی جو ہے وہ اپنے دروازے سے برتن کو نہیں بیچنا۔ اب یہ جو چیز ہے دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا جی میں نے تو یہ گائیاں بڑی محنت سے کمائی ہیں، چل بھاگ جا۔ اس نے کہا یاد کر تو پھل بیری والا تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، یہ سب کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے۔ حضرات وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ اللہ کے نام پہ ہمارا مال ہتھیانا چاہتا ہے، چل بھاگ۔ اس نے کہا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دی۔ حضرات جو تیسرا تھا اس کے پاس آیا، اللہ کے لیے کچھ دو، اسے اپنی اوقات یاد تھی۔ اس نے کہا اس اللہ کے نام پر لینے آیا ہے، جا میرے ریوڑ میں سے جو تجھے چاہیے لے لے۔ میں نبینا تھا، گرتا پڑتا تھا، کھانے پینے سے چلنے پھرنے سے عزت والی زندگی سے عاجز تھا، یہ سارا کمال اور فضل میرے اللہ کا ہے۔ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تجھے برکت دے۔ تو حضرات جس طرح مشرک غافل ہے، بدعتی غافل ہے، رزق حلال اور حرام میں فرق نہ کرنے والا غافل ہے، اسی طرح جو ناشکرا ہے وہ بھی غافل ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ نے غفلت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان نصیحتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق